بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق مختصراً بتاؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے، مگر ان کو نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نینوا، جس کو آج کل دمشق کہا جاتا ہے، نینوا شہر میں اس وقت آشوری عرب آباد تھے، جن کا مرکزی شہر نینوا تھا، اور موجودہ شہر موصل بھی اسی ریاست میں شامل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبر تھے۔ آپ نے اپنے فرائض مذہبی کو پوری طرح سے نبھایا، بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ قوم بت پرست تھی۔ روایت ہے کہ ان نافرمان لوگوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ وہ سب کے سب نافرمان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یعنی اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی یا اس سے کچھ زیادہ پر فائدہ، یعنی اگر آکر بالغ شمار کیے جائیں تو 1,00,000 اور سب چھوٹے بڑوں کا شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زائد تھے۔ آشوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا پیشہ زراعت تھا۔ نینوا اور اس کے آس پاس کی مملکت کی زمین کم زرخیز تھی۔ بابل کی سرزمین زیادہ زرخیز اور شاداب تھی۔ بھوک و مفلسی میں انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آشوری قوم نے اپنی گزر اوقات کے لیے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا کر مال بنانا شروع کر دیا۔ یہ قوم جنگجو تھی، اس لیے قوم نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا اور آس پاس کی اقوام کو مرعوب اور زیر کر لیا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی طاقت اور قوت سے سلطنت کو بہت وسعت دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قوم میں خاص بات تھی کہ جب وہ کسی کو اپنا ہدف بناتے تو اس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ طاقت کے گھمنڈ میں وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر محسوس کرتے تھے۔ مغرب اور جنوب میں قوم جو کہ بڑی طاقتور تھی، سب سے پہلے اس قوم نے لوہے کا استعمال کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آشوری ان پر غالب آ گئی۔ یہ پھر رکی نہیں اور آگے بڑھی۔ پہلے فلسطین کو مطیع کیا، پھر وہ مصر پر چڑھائی کی، اور یرغمال کرتے ہوئے مصر کی وسیع و عریض سلطنت مملکت بھی ان کے تابع و زیر آ گئی۔ مشرق و جنوب کی طرف ایران میں کوہستان و دماونگ تک کے سارے علاقے ایرانیوں سے چھین لیے گئے تھے۔ ایران کی ہمسایہ میں ایرانی عربوں کی ایک مضبوط اور طاقتور و وسیع سلطنت تھی۔ آشوریوں نے اس سلطنت پر بھرپور حملہ کیا کہ سلطنت تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ یہ سلطنت ایسی تباہ ہوئی کہ صدیوں تک پھر سے بحال نہ ہو سکی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے وقت کو برسوں میں اور برسوں کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنے کا کام بھی انجام دیا۔ ہفتے کے 7 دن مقرر کر دیے جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ہفتے کا پہلا دن یوم شمس رکھ دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ اس دن سورج کی پوجا کی جائے گی۔ دوسرا دن چاند کی پوجا کی غرض یوم قمر رکھا گیا۔ ہفتے کا آخری دن ہفتہ شنبہ یا ستارہ ظہر سے منسوب کیا گیا۔ وقت کی تقسیم اور ناپنے کے طریقے اور شمسی گھڑیاں یونانیوں تک بھیج دیں تاکہ وہ وقت کا حساب لگا کر ایک ایسا فارمولہ تجویز کر دیں کہ جس سے آنے والے وقت کے متعلق پیش گوئی کی جا سکے، اور یونانیوں نے وہ فارمولہ تجویز کر ہی دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قوم، تم اپنے خالق کو چھوڑ کر بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ بتوں کو پوجنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بت پرستی کو چھوڑ دو۔ اے قوم، جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ سب تم نے خود بنائے ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ سے 1 انچ آگے سرک نہیں سکتے، پھر بھلا تمہیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ اے قوم، گمراہی سے باز آ جاؤ اور حقیقت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس کی پرستش کرو اور اپنی ہر جائز خواہش کی دعا مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہاری جائز مرادیں پوری کرے گا۔ وہی ذات ہے جو تمہیں نقصان دے سکتی ہے، وہی ذات تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، لہذا تم اس کے آگے جھکا کرو۔ اے قوم، تم جن کے آگے جھکتے ہو وہ تمہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر اپنے بتوں کو کیوں پرستش کرتے ہو؟ اے قوم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ کہو۔ قوم نے کہا، اے یونس، ہم تمہیں نبی نہیں کہیں گے، چاہے ہمیں پارا ہی کیوں نہ کر دیا جائے، پھر بھی ہم تمہیں نبی نہیں کہیں گے۔
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی اس بات سے بہت مغموم و مایوس ہوئے۔ آپ نے قوم سے کہا، اے قوم، مجھے تمہاری بھلائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہیں کون سی غلط بات بتاتا ہوں؟ خدا واحد کی عبادت کرنے کو کہتا ہوں، کیا یہ بات غلط ہے؟ قوم نے کہا، ہم جس مذہب پر قائم ہیں یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، ہمارے باپ دادا بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر ہم کس طرح اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ یہ ہم سے نہ ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، تمہارے باپ دادا نے یہ غلط کام کیا ہے، بت پرستی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شمار نعمتیں اتاری ہیں، تم ان نعمتوں کو شوق سے کھاتے ہو، لیکن جس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کی عبادت کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اے قوم، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بتوں کی پرستش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہیں تم پر عذاب نہ نازل کر دے، بس مجھے یہی خوف ہے۔ قوم عذاب کا سن کر حیرت میں پڑ گئی اور قوم نے پوچھا، اے یونس، یہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ اس کے آنے سے کیا ہوگا، یہ تو ہمیں بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، تم نے عذاب نہیں دیکھا؟ جبھی اس قسم کی بات کر رہے ہو، جو قوم بھٹک جاتی ہے اور اللہ پر ایمان نہ لائے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب آتش دوزخ ہے۔ ہٹ درم اور ضدی قوم نے مذاق اڑانے کی انداز میں کہا، بھلا اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی غرض سے 40 سال تک دعوت دی۔ وہ قوم اس قدر گمراہ ہو چکی تھی کہ کسی طرح بھی ایمان لانے کو تیار نہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھاتے تھک گئے، مگر جب قوم نے بت پرستی سے توبہ نہ کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، قوم کے راہ راست پر نہ آنے پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس ظالم قوم کے لیے بد دعا کی۔ آواز آئی، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کریں، جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ قوم اللہ پر ایمان لانے کو تیار نہ تھی اور حضرت یونس علیہ السلام بھی قوم سے بیزار ہو چکے تھے۔ آپ انتظار میں تھے کہ قوم پر جلد عذاب آ جائے تاکہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، اس لیے اب تم پر 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں عذاب کا اعلان کر دیا۔ عذاب کا سن کر قوم خوفزدہ ہو گئی اور انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا تھا، انہیں کسی نے بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ عذاب کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب آنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر عذاب الہی واقعی آنے والا ہے۔ سب نے باہمی مشورے سے یہ طے کر لیا کہ یونس علیہ السلام رات میں اس علاقے سے نکل جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوگا کہ واقعی صبح ہم پر عذاب آنے والا ہے، اور اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات میں بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے بستی سے نکل گئے۔ صبح ہونے پر عذاب الہی سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ظاہر ہو گیا، اور اپنے سروں پر سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں عذاب الہی کو دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جلد سے جلد حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے آنا چاہتے تھے اور اپنے پچھلے انکار سے توبہ کر لینا چاہتے تھے۔ خوب تلاش کر لینے کے بعد بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام ملنے پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کریں۔ ایک نے کہا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جبھی یہ ہم پر عذاب نازل ہوا ہے۔ دوسرا بولا، حضرت یونس علیہ السلام واقعی پیغمبر تھے، وہ ہماری بھلائی چاہتے تھے۔ تیسرا بولا، اب ہم کیا کریں، عذاب الہی نازل ہونے کو ہے، سب کچھ تہس تہس ہو کر رہ جائے گا، وہ کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ چوتھا بولا، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ پانچواں بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس ایک طرح سے مہلت ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت جوش میں آنے سے ہم کو بخش دے گا۔ پوری قوم جس میں عورتیں، بچے اور جانور سب ایک میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے سارے بت بھی توڑ ڈالے تھے، وہاں جمع تھے۔ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنی شروع کر دی۔ وہ عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، پورا میدان آہ و بکا سے گونج رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی یہ عادت پسند آئی اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ عذاب ٹل گیا۔ وہ دن یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر عذاب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بستی سے نکل آئے تھے
اس لیے قوم کے توبہ استغفار کا علم نہ ہو سکا۔ قوم کی توبہ قبول ہو جانے پر عذاب ٹل گیا۔ ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ عذاب نہ آنے پر قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی۔ اس وقت قوم میں یہ قانون تھا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ اپنی بات پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام فکر مند ہو گئے تھے۔ انہوں نے عذاب آنے کی بات کی تھی اور عذاب نہیں آیا، اس لیے اگر وہ قوم کے پاس جاتے ہیں تو قوم انہیں جھوٹا قرار دے کر قتل کر دے گی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس شیطان مردود آیا اور بولا، اے یونس، تم نے قوم کو عذاب الہی آنے کی خبر کر دی تھی، وہ عذاب الہی تمہاری قوم پر نہیں آیا ہے۔ پوری قوم اچھی بھلی ہے اور خوش ہے کہ ان پر عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شیطان کی بات سن کر خاموش رہے اور اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے کہ میری عذاب والی بات جھوٹ ثابت ہو گئی۔ قوم مجھے جھوٹا کہے گی، میں قوم کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ قانون کے مطابق میری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ خیال آنے پر حضرت یونس علیہ السلام کو رنج و غم ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل کر جانے کا ارادہ کر کے وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سے کرایہ نہیں لیا۔ مسافروں کے سوار ہونے پر کشتی چل دی۔ کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو کشتی خود بخود رک گئی۔ کشتی نہ آگے بڑھتی تھی اور نہ پیچھے کو چلتی تھی۔ کشتی میں جب باتیں ہونے لگیں کہ ایک آدمی بولا، لگتا ہے کوئی گنہگار اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ دوسرا بولا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوا ہے۔ کشتی والا بولا، ہماری اس کشتی میں کسی گنہگار کے سوار ہو جانے سے یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایک شخص کی وجہ سے سب مسافروں پر مصیبت آ جائے، اس گناہ کار کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی والوں کی منادی پر بولے، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، میں نبی ہوں اور نبی بغیر حکم کے کہیں نہیں جا سکتا۔ میرا اپنے شہر سے بغیر حکم کے غائب ہونا، اس کشتی میں آ کر سوار ہونا ایک گناہ ہے، لہٰذا مجھے دریا کے اندر ڈال دو تاکہ تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ۔ کشتی والے کسی طور اس بات پر تیار نہ ہوئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیں۔ آخر یہ طے پایا گیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ قرآن دازی میں جس کا نام آئے گا اسے دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن دازی پر اتفاق سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ 3 مرتبہ قرآن دازی کرنے پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل آیا۔ قرآن شریف میں اس قرآن دازی کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا۔ اگرچہ آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور مصیبت کہا جائے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ محض طبعی سے کسی جگہ اذن خداوندی منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل عطاب کا معاملہ کیا گیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی حکم خداوندی کشتی کے پاس پہنچ گئی۔ اسے حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے حضرت یونس علیہ السلام کو اس طرح نگل جا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام جسم تیرے پیٹ کے اندر رہے گا، لیکن یہ تیری قضا نہ ہوگا، بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ کشتی والوں نے جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو ایک بڑی مچھلی آگے بڑھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں شدید اندھیرا تھا اور اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول ہو جانے پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا وہ جگہ سایہ دار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری آ گئی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں جب تک جان نہ آ گئی بکری دودھ نہ آ کر دودھ پلا جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے بات کی، اے پیغمبر خدا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ پہنچاؤں، اور میرا پیٹ اب آپ کے لیے زندان ہوا۔ جب خدا چاہے گا تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، اور میرا پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے کیونکہ میں ہر وقت اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہوں اور میرا کام تسبیح میں مصروف رہنا ہے، اور تمہارے واسطے میں یہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا اس نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا،
کہ کہیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ وہ بندہ خاص خداوند کے تھے، اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت نحیف و کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اور اس ذکر و افکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے اندھیروں سے نجات دلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تسبیح کرنے والوں سے البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب اٹھائے جائیں گے مردے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے معبود کو یاد کیا اور اس کی عبادت کی، اور ہر وقت تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی۔ تو کیا عجب ہے کہ اگر تم بھی خداوند کی عبادت و بندگی کرو تو آتش دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھیلایا، اور تمام قدرت الہی کو دریا میں دیکھی گئی، اور تمام قدرت الہی کو دریا میں دکھایا، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی کریا ازاری کی ان الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے، پس پکارا یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حکم نہیں ہے تیرے سوا، تو بے عیب ہے، اور بے شک میں گنہگاروں میں سے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 4 تاریکی میں تھے، ایک تاریکی ذلت و خواری کی، اور دوسری رنج و عذاب، اور تیسری کیسر دریا، اور چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ آیت میں یہ بھی ہے، پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اور ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ بس اللہ کے حکم سے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کر اگل دیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور اس آزمائش سے نجات ہو گئی، حضرت یونس علیہ السلام اس کے شکرانے میں 4 نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا کہ وہ 4 نماز جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفل کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فضل کر دیا، اور جس قوم سے ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکل گئے تھے، پیچھے ان کے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تو اس قوم نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ عذاب ٹل گیا۔ عذاب ٹل جانے پر قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا۔ جب تلاش میں ناکامی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ہمارے پاس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں جان آنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم میں جاؤ، ان کو آپ کا انتظار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اب اس شہر میں داخل ہوئے، انہیں بڑی شان و شوکت سے قوم لے کر گئی۔ آپ سے اس قوم نے شریعت سیکھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں 31 سال گزارے۔ روایت ہے کہ فلسطین کے علاقے میں ایک مشہور شہر خلیل ہے، اس کے قریب ایک بستی الحول کے نام سے مشہور ہے، وہاں ایک قبر ہے۔ اس قبر کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ اس قبر کے قریب ہی دوسری قریب ہے، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے والد متی کی قبر ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا ہی میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ نینوا کی تباہی کے سبب حضرت یونس علیہ السلام کی قبر نامعلوم ہو گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے والے واقعے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں پر آزمائش آتی ہے، اور جب نبی پر کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اس کے آگے شفا اور پریشانی سے نجات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے مدد کا طالب ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ان کے بارے میں زمانے میں عادل اور پاک باز ہو گئی۔ وہ قوم زیادہ سے سیدھی راہ پر نہ چل سکی اور پھر سے بھٹک گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو کفر و شرک اور سرکشی سے باز رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس زمانے کے اسرائیلی قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں، کیونکہ دوبارہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ہدایت اور رشد کی راہ دکھانے پر اس قوم نے سرکشی اور بغاوت کو زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ وہ قوم کسی طرح سے باز نہ آتی تھی۔ پھر 70 برس کے اندر شوری قوم کا تمدن اور ان کا مرکزی شہر بابلیوں کے ہاتھوں اس طرح فنا ہوا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے گمراہی اور سرکشی کو ترک کر کے توبہ کی
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی تو ان کے اس عمل کو سراہا گیا اور اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ جس افراد نے نیکی اختیار کی ان کو ہم نے بھی سعادت و سامان زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا اور عذاب سے بچ گئے۔ جب قوم یونس اپنی اصل حالت یعنی عادل اور پاک باز حالت میں نہ رہی تو پھر سے ظلم و ستم اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئی سمجھانے پر بھی باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ وہی کیا جو حکم الہی کے مطابق ایسی قوموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فوراً تباہ و برباد نہیں کرتا، وہ قوم کو مہلت دیتا ہے کہ سنبھل جائے۔ پیغمبر آخری وقت تک نصیحت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ وقت تک ان پر عذاب نہیں آتا اور تمام قانونی شرائط پوری ہونے پر بھی عذاب آتا ہے اور تمام قانونی شرائط پوری ہونے پر ہی عذاب آتا ہے۔ اشوریوں کے بادشاہ اشور بنی حال کے 600 قبل مسیح میں موت ہونے پر اس کا جانشین کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس عظیم سلطنت کی شہرت تھی اسے باہر رکھ سکے۔ اشوریوں کا تاج ایک شخص ساراس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اس بادشاہ میں ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ حکومت کی بنیاد کو مضبوط کرے۔ اس کی نااہلی کی بنا پر اشوری حکومت کی بنیاد ہل گئی۔ بابل کے بادشاہ نیبو پولا سار نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس سے قبل اشوریوں ہی کا ماتحت ہوا کرتا تھا، وہ عرب تھا۔ اسے اشور بن حال نے بابل کا گورنر بنایا تھا۔ اس نے بغاوت کر دی اور بابل میں ایک آزاد حکومت قائم کر لی جو کلوانی حکومت کے نام سے مشہور ہے۔ بابل کا بادشاہ نے بولا سار خود کو اشوری سلطنت کا وارث سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشوری عرب تھے اور نیبو بھی عرب تھا۔ اسے اشوریوں نے بابل کا گورنر بنایا اور اس نے گورنر ہونے کا فائدہ اٹھا کر خود مختاری حاصل کر کے بادشاہت قائم کر لی۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جانے پر اس نے اب پوری سلطنت پر بادشاہت کرنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ادھر ایرانیوں کا بادشاہ قیس کسار اشوری سلطنت پر قبضہ کرنے کو حملہ آور ہونے کا سوچ رہا تھا۔ مصر کی اشوری سلطنت پر نظر تھی، وہ بابل کو نظر انداز کیے بغیر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابل کی بڑی طاقت اور قوت تھی۔ مصر پر پہلے بھی کئی بار بابل والوں نے حملے کیے تھے۔ مصری حکومت بڑی عسکری طاقت اور قوت کی مالک ہونے کے باوجود بابل والوں سے خوف زدہ رہتی تھی۔ ایران کے بادشاہ بابل کے بادشاہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اس سے اچھا شاندار موقع نہیں پھر مل سکتا تھا۔ اگر نینوا کی حکومت دوبارہ سے مضبوط ہونے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کا زندگی بھر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان دونوں نے ساتھ مل کر نینوا کی طرف جانب رخ کیا اور شہر کے پاس پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اشوریوں کا بادشاہ ساراکس شہر کا محاصرہ ہو جانے پر بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر اسے شکست ہو گئی تو فاتح حکمران کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دونوں بادشاہ عسکری طاقت میں اس کی فوج کے مقابلے میں طاقتور نہ تھے کہ زیادہ عرصے ان کو روک سکیں۔ وہ کبھی بھی کسی وقت شہر پر داخل ہوگا خون خرابہ کرتے ہوئے داخل ہوتے اور اسے اور اس کے کنبے کو بھی گرفتار کر لیتے اور ان کے ہاتھوں ذلت آمیز سلوک کے بعد قتل ہونے سے بہتر تھا کہ وہ خود موت کو گلے لگا لے۔ بادشاہ ساراکس نے اپنی دارالسلطنت کو دشمن کے نرگے میں دیکھ کر آگ کا الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ اس حکم پر عمل ہوا، ایک بہت بڑا الاؤ بھڑکایا گیا۔ جب خوب آگ بڑھ گئی تو بادشاہ نے اپنے اہل خانہ سمیت اس میں کود پڑا۔ آگ نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس طرح اشوری خاندان کا تابناک نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اب اس کا ذکر صرف داستان کی حیثیت سے باقی رہ گیا ہے۔ اشوری حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ایران کا اشوری سلطنت پر چڑھائی کا مقصد اپنے علاقے واپس لینا تھا، اس لیے ایران نے نینوا پر بابل کے بادشاہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر صلح کا معاہدہ بھی کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت ایشیائے کوچک تک کے تمام علاقے پر ایران کے بادشاہ کے اکثار کی حکومت کو تسلیم کیا گیا۔ بادشاہ کے اکثار نے اپنی شہزادی امیتا کی شادی بابل کے بادشاہ کے بیٹے بخت نصر سے کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اشوری کا اس طرح خاتمہ ہوا اور ان کا مرکزی شہر نینوا بھی تاریخ سے مٹ کر صرف قصے کہانیوں کی طرح یادوں تک کی حد تک محفوظ ہے۔